یہ جو نام نہاد احتساب کا عمل ہے، جس پر ہر ہفتے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کئی دفعہ زیادہ ملتا ہے، اس ہفتے 3 پیشیاں ہیں اور کئی سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ نہ وکلاء کو سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ جج صاحبان کو سمجھ آتی ہے کہ کیس ہیں کیا، لیکن بہرحال معاملہ چلے جا رہا ہے۔ اب ایک نیا نیب کا قانون بھی آیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، اس کی کیا اجلت تھی یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن قانون ایسا بنا ہے کہ کوئی شخص کو سمجھ نہیں پایا کہ یہ قانون ہے کیا۔ تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ قانون صرف بنا ہے کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے، اور جو جج بنتے ہیں نیب کے اس معاملے پر قبضہ کیا جائے، یہی حکومت کا مقصد تھا۔ اور یہ سارا آرڈیننس بدنیتی پہ مبنی ہے کہ اب جج بھی پریشان ہے کہ کہاں پر ان کیسز کو بھیجا جائے، کیونکہ یہ کیس اب نیب کی جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ فیصلہ ہے کہ ہم پٹیشن نہیں کریں گے اس آرڈیننس کے ذریعے جو بدنیتی پر مبنی ہے، یہاں سے ریلیف نہیں دیں گے۔ بہرحال ملک کے سارے معاملات ہی ایسے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو معاملات پبلک ڈومین کے ہیں وہ خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو معاملہ پبلک ڈومین کا نہیں ہوتا، یعنی عوام کے سامنے اس پر بحث نہیں ہوتی، وہ آج جو ہے وہ تشہیر ان کی جاتی ہے۔ یہ عجیب سا معاملہ ملک کے اندر بن گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں 3 ہفتے DGSI کی نامینیشن کا معاملہ چلتا رہا، وہ اب حل ہوا ہے، اس کی ہر پہلو اس معاملے کا اخباروں میں، ٹی وی پروگراموں میں اور حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹس میں یہ معاملہ لیک کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا اس کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ معاملہ پبلک ڈومین میں آیا ہو۔ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان، لیکن یہ آج پورے ملک کے اندر پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گیا۔ اور توشہ خانے کا معاملہ جو عوام کی ڈومین میں ہے کہ کیا جو تحفے تحائف ملتے ہیں حکومت کے اراکین کو یا حکومت کے ملازمین کو، یہ پبلک ڈومین کا معاملہ ہوتا ہے، پبلک ڈومین میں رکھا جاتا ہے کہ کیا چیز آئی ہے، کتنی اس پر رقم حکومت نے وصول کی ہے۔ یہ پارلیمان میں سوالات کے جواب بھی دیے جاتے ہیں اسی معاملے پر، اور یہ سارا ریکارڈ پبلک کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج کئی مہینوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ کیا جائے کہ کیا تحائف ملے تھے، ان کی کیا ویلیو تھی، کتنی رقم جمع کرائی گئی یا نہیں کرائی گئی۔ یہ معاملہ آج تک حکومت نہیں بتا سکی، بلکہ حکومت خود عدالت میں گئی ہے کہ یہ معاملہ بتانے سے پاکستان کے جو دوستانہ تعلقات ہیں ممالک سے، ان پر اثر پڑے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور مجھے کل ایک صحافی ملے تھے جنہوں نے عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 3 ہفتے ہو گئے، میرے پیچھے ساری جو IB ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، وہ لگا ہوا ہے، ہراساں کرنے میں لگا ہوا ہے مجھے اور میرے خاندان کو۔ تو یہ آج کیفیت ہے ملک کے اندر صحافت کی، ملک کے اندر معاملات کی۔ تو ایک عجیب سا معاملہ ملک کے اندر ہے، اور یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ مشکل میں عوام ہیں، جو حکومت کی ناکامیاں ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں عوام کے سامنے آتی ہیں۔ صرف پچھلے 4 مہینے میں 15% جو ہے وہ روپیہ کمزور ہو گیا، اور اس کا اثر آپ مہنگائی میں دیکھتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو 2018 کے الیکشن چوری ہوئے، اس کا براہ راست اثر میری زندگی پر مہنگائی کی صورت میں پڑ رہا ہے۔ تو آج عوام یہ جان چکے ہیں کہ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ملک کے الیکشن چوری ہوں گے، پھر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، پھر ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہی حقائق ہیں آج ملک کے۔ جی حضرت، آپ نے کہا ججز کو یہ جو کیسز کی سمجھ نہیں آتی، آپ پر توہین عدالت لگ سکتی۔ دوسرا، عام پبلک کو اس سے کوئی غرض نہیں، توشہ خانہ میں کیا ہوا، عمران خان نے کیا رکھا، میاں صاحب نے کیا رکھا، ان کو اس سے غرض ہے کہ 80 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، 138 روپے پیٹرول ہو گیا، اور اس ہفتے پھر مزید 10-11 روپے بڑھ رہا ہے۔ تو وہ عوام کیا کریں، کہاں جائیں، وہ کس کی طرف دیکھیں؟ جی، جو آپ نے توہین عدالت کی بات کی ہے، میں توہین عدالت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہ یہ حقیقت ہے کہ جو آرڈیننس آیا ہے، جج صاحبان خود پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں۔
آرڈیننس میں لکھا ہے کہ جج نے یہ کیس ٹرانسفر کر دینا ہے اگر یہ اس کی جوریسڈکشن میں نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ٹرانسفر کریں، کس کے پاس ٹرانسفر کریں، یہ معاملات ہیں۔ اس لیے یہ جب قانون غلط بنائے جاتے ہیں، بدنیتی سے بنائے جاتے ہیں، تو اس کا اثر عدل کے نظام پر ہوتا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ عوام کی تکلیف سے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے کوشاں رہے گی، عدالتوں میں جاتی رہے گی، جو ڈی جی ایس آئی کے معاملے پر پورے ملک کے اندر بحث جاری رہے گی، تو پھر جو اس کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان معاملات کا، تو جب آپ ادھر مصروف رہیں گے تو پھر عوام کی تکلیف کو کون دیکھے گا، پھر مہنگائی کو کون دیکھے گا؟ اس سارے عرصے میں مہنگائی تو بڑھتی گئی ہے، عوام کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا ہے، یہی مشکلات ہیں آج ملک کی۔ اچھا باسی صاحب یہ بتا دیں، پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اپنے ایجنڈاز کے لیے تو سڑکوں پر آئی ہیں، احتجاج بھی کیے انہوں نے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک میں، مہنگائی جو ہے وہ کافی زیادہ عروج پر ہے، اس کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پر نظر نہیں آئی، صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں، وہ سڑکوں پر لوگ ہیں، آپ کے کیمرے ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پورے ملک کے اندر پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف ہر شہر میں مظاہرہ کر رہی ہے، عوام کی تکلیف کی بات کر رہی ہے، اس کی وجوہات کی بات کر رہی ہے، اس کے مسائل کے حل کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ آپ کے کیمرے کور نہیں کر پاتے۔ جس طرح آپ کے کیمرے 2017 اور 18 کے ٹی ایل پی کے دھرنے کو کور کرتے تھے، دن رات کور کرتے تھے، آج وہ کوئی کوریج نظر نہیں آتی۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے لاہور کی سڑکوں پر، گجرانوالہ کی سڑکوں پر، پورے پنجاب کے اندر رینجر تعینات کر دی گئی ہے، اس کی کوئی خبر آپ کی طرف سے تو نہیں آ سکے گی۔ تو یہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آزادی صحافت آج کہاں پہنچ گئی ہے، آج صحافی پر دباؤ کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو آپ تو بدقسمتی سے یہ بھی کور نہیں کر پاتے کہ ہم دباؤ میں ہیں، یہ مشکلات ہیں آج ملک۔ وہ آپ کہہ دیتے ہیں نا سر، ہماری طرف میں نے تو کہہ دیا ہے کہ صحافی دباؤ میں ہیں۔ شاہد صاحب اس وقت اپوزیشن بھی سڑکوں پر ہے، جیسے ٹی ایل پی کا آپ نے ذکر کیا، وہ پہلے جو کہتے تھے جلاؤ گراؤ جلا دو پورے ملک کو، آج وہ کہتے ہیں یہ شر پسند ہے، ان کے ساتھ دہشت گردوں کے تنظیموں کے ساتھ کیا گیا ہے، ایسے ان کے ساتھ عمل کیا جائے گا، جیسے کل وزیر داخلہ نے کہا، اور وکلا بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں، صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ جو پی ڈی ایم میں بن رہا ہے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل بن رہا ہے، یہ ملک جا کہاں رہا ہے؟ ہم خارجہ پالیسی میں سمجھ نہیں آتی، ہماری کسی ملک سے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں، ڈومیسٹک لیول پہ ہر بندہ پریشان ہے، ہم کیا کہاں جا رہے ہیں؟ جی میرا بھی یہ سوال ہے کہ ملک جا کہاں رہا ہے؟ کسی کو پرواہ ہے؟ حکمرانوں کو تو پرواہ نہیں ہے۔ جو الیکشن چوری ہوا وہ بھی کسی نے پرواہ نہیں کی، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ آج جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مظاہرین سے جھوٹ بولا گیا، یعنی ناموس رسالت کے معاملے پر بھی آپ نے جھوٹ بول کر 2-3 مہینے حاصل کر لیے۔ اب ایک وزیر کچھ اور بیان دیتا ہے، دوسرا کچھ اور بیان دیتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آپ کے کیمرے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ آج ملک کے معاملات ہیں۔ اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ حکومت جو صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اس میں اپنا جو وقت ہے وہ مکمل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، یا اس سے قبل ہی الیکشن کی تیاری کی جائے؟ حکومت کا نہیں پتا، آپ وقت مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ فیصلہ کریں۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفکیشن تو آ گیا، کہیں 20 نومبر تک کوئی نیا یو ٹرن تو نہیں آ جائے گا؟ دوسرا مسلم لیگ نون کی کنفیوژن پالیسی ہے، آپ کے جو صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نعرے لگے فیصل آباد میں اس سے مسلم لیگ نون کا کیا کوئی تعلق نہیں، مریم نواز کی جو پھر تقریریں ہیں ان سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب نے جو تقاریر کی ہیں جن میں جنرلوں کے نام لیے ان سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیجیے۔ دیکھیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں آپ کر رہے ہیں۔ شہباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جلسوں میں یہ نعرے لگے ہیں، نعرے لیڈران کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ جب ادارے ملک کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں نعروں سے۔ یہ معاملات جو ہیں جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ملک آئین کے مطابق چلے گا، کوئی نعرے نہیں لگیں گے، یہ اس کی معاملے کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں جن کو آج سلجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ پبلک ڈومین، میں نے پہلے کہا کہ ڈی جی ایس آئی کا معاملہ پبلک ڈومین کا معاملہ نہیں ہوتا، اس کی عوام میں بحث نہیں ہوتی، ٹی وی پر بحث نہیں ہوتی کون لگے گا اور کب لگے گا، لیکن حکومت نے بنا دی ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا باہر نکل گیا کہ ہر آدمی پریشان ہے، جو اسٹاک مارکیٹ میں اثر ہوا ہے اس کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ان سب معاملات سے جب بھی آپ نظام سے باہر نکل کر، آئین سے باہر نکل کر کام کریں گے تو اس میں سب ہی کمزور ہوتے ہیں، کسی کی اس میں بہتری نہیں ہوتی اور تکلیف عوام کو پہنچتی ہے۔
اچھا ان معاملات کو سلجھائے گا کون, اکٹھے بٹھائے گا کون, ڈائلیگ کون شروع کرائے گا؟ کوئی کسی پہ اعتماد تو کر نہیں رہا. پاکستان کی عوام. الیکشن فوری اور شفاف الیکشن آج پاکستان کا حل ہے.